دیکھا ہے کہ اصل میں یہ جو مقدمہ ہے یہ جو مقدمہ ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیش کر دی گئی چیزیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنے موضوعات، اپنے اغراض و مقاصد بیان کرنے سے پہلے کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھتے ہیں، چونکہ وہ پہلے پیش کر دی گئی ہوتی ہیں اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یعنی صحیح کہا تم نے، یعنی مقدمہ اس اعتبار سے کہ جب یہ تصور کیا جائے کہ مقدمہ آخری چیز ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے کتاب کے اندر، مقدمہ آخری چیز ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی جاتی ہے، پہلی چیز نہیں۔ کتاب مکمل کر لینے کے بعد پھر مقدمہ لکھا گیا، ٹھیک ہے مشائخ؟ اور مقدمہ اس اعتبار سے کہ ابھی وہ کتاب لکھی جانے والی ہے تو اس کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہاں بھائی میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں، یہ کتاب ایسی 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 رہے گی۔ اس اعتبار سے اسم فاعل اور اسم مفعول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت بہتر۔ چلیں مشائخ درس شروع کرتے ہیں آج کا۔ کون پڑھے گا؟ میں پڑھتا ہوں۔ ہاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مقدمہ۔ ادب اللغة. ادب اللغة ما اثر عن شعرائها وكتابها من بدائع القول المشتمل على تصور الاخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقيقة مما يهذب کیا ہوا؟ بما يهذب النفس ويرقق الحس ويرقق اللسان وقد يطلق الادب على جميع جی شیخ ويرقق الحس ويرقق الحس ويثقف اللسان وقد يطلق الأدب على جميع ما صنف في كل لغة من البحوث العلمية والفنون الأدبية فيشمل كل ما أنتجته فيشمل كل ما أنتجته خواتر العلماء وقرائح الكتاب والشعراء والآداب العربية۔ اس میں اندر اس پیراگراف کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے ادب کی تعریف کی ہے، وہ تعریف جس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو مقدمے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں ادب اللغة ما اثر عن شعرائها وكتابها من بدائع القول المشتمل على تصور الأخيلة الدقيقة وتصوير المعاني الرقيقة مما يهذب النفس ويرقق الحس ويثقف اللسان۔ یہ ادب کی تعریف اس کے خاص مفہوم میں ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ ادب کی وہ تعریف جو ادب کو شعر اور نثر فنی کے ساتھ خاص کرتی ہے، جو ادب کے اطلاق کو شعر اور نثر فنی، شعر فنی اور نثر فنی کے ساتھ خاص کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ تعریف جو ادب کی ہے یہ صرف عربی ادب کی تعریف نہیں ہے، یہ کسی بھی زبان کی ادب کی تعریف ہے۔ کسی بھی زبان کے اندر ادب جب کہا جاتا ہے، لٹریچر جب کہا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد لیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی زبان کا ادب وہ منقول چیز ہے
جو ان کے شعراء سے، اس زبان کے شعراء سے، اس زبان کے انشاء پردازوں سے نقل کیا گیا ہو۔ کسی بھی زبان کا ادب، کسی بھی زبان کا ادب وہ چیز ہے جو ان کے شعراء، اس زبان کے شعراء اور اس زبان کے انشاء پردازوں سے منقول ہو۔ اوثرا ای نقلا، ٹھیک ہے مشائخ؟ تو شعراء شاعر کی جمع ہے، کتاب کاتب کی جمع ہے۔ کتاب کا معنی انشاء پرداز، ادبا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ادب کی انہوں نے دو تعریف کی ہے اس پیراگراف کے اندر، ایک خاص تعریف اور ایک عام تعریف، جس کو آپ نے مقدمے میں تفصیل سے سنا ہے۔ تو یہ خاص تعریف ہے۔ کسی بھی زبان کا ادب اسے کہا جاتا ہے جو اس زبان کے شعراء اور انشاء پردازوں سے منقول ہو، بہترین قول کی شکل میں، ایسے قول جو دقیق خیالوں کے تصور پر مشتمل ہوں۔ دقیق خیال، باریک، دقیق خیال، اخیلا یہ خیال کی جمع ہے۔ اور خیال کسے کہا جاتا ہے؟ ایک خیال ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس کا خیال نہیں رہا، ہاں، یہ وہ والا خیال ہے؟ دھیان کے معنی میں نہیں، اخیلا خیال کی جمع ہے، اور خیال یہ ایک اصطلاحی تعبیر ہے۔ خیال کا مطلب ایسی تعبیرات جو تخیل پر مبنی ہوں، ایسی تعبیرات جو تخیلات پر مبنی ہوں، جن کی بنیاد تخیلات پر ہو، تصورات پر ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی شیخ، نہیں سمجھ میں۔ جیسے آپ نے کہا جاءنی وصی الدین، اس کے اندر کوئی خیال پایا جاتا ہے؟ کوئی خیال نہیں ہے، کوئی تخیل اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا جاءنی اسد، اور آپ مراد لے رہے ہو وصی الدین کو۔ جاءنی اسد، دونوں تعبیروں میں فرق کیا ہے؟ جب آپ نے کہا ایک میں جاءنی خیال وصی پایا الدین، جا رہا ہے، ہاں پایا جا رہا ہے۔ ہاں آصف، شک ایک میں خیال پایا جا رہا ہے، ایک میں نہیں پایا جا رہا۔ احسنت احسنت، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تعبیر ہوتی ہے جو مباشر تعبیر ہوتی ہے، سیدھی، جس میں غور و فکر کرنے اور تخیلات کی دنیا میں جانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ سیدھے آپ نے کہہ دیا رأیت آصفا، میں نے آصف کو دیکھا، اور آپ نے کہہ دیا رأیت اسدا، ہاں، اور آپ مراد لے رہے ہیں آصف کو، ٹھیک ہے مشائخ؟ یا آپ نے کہہ دیا آصف کو جی دیکھا اور کہا رأیت حاتما یمشی فی الطریق، اور مراد لے رہے ہیں آصف کو۔ اب یہاں پر اب کوئی بھی سامنے والا جب دیکھے گا بھائی جا رہا ہے آصف، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے حاتم کو دیکھا، تو یہ آصف حاتم کب بن گیا؟ یہ تو آصف ہے۔ تب اب دھیان دوڑایا، اب آصف صاحب کیمرہ ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں مشاہد، شیخ، لیکن حاتم والی صفت اس کے اندر نہیں ہے شیخ۔ اچھا، کیوں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے؟ شیخ، بہت بخیل قسم کا آدمی ہے۔ اب یہاں جب آپ نے کہا کہ حاتم کو دیکھا، تو اب آصف کو حاتم کیوں کہا؟
اب وہ تخیل میں گیا. بھئی حاتم جی. طائی تاریخ میں ایک شخصیت رہی ہے جو سخاوت کے لیے مشہور رہی ہے, اور اگر وہ تو کب کا مر چکا ہے, تو اب آصف کو اگر اس کا نام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاتم کے اندر جو صفت پائی جاتی تھی آصف کے اندر بھی وہ صفت پائی جا رہی ہے. اب اتنا سوچنے کے بعد اس کو پلے پڑا کہ آصف جو ہے وہ سخاوت میں حاتم طائی کی طرح سے ہے. تو اب جب آپ نے یہ تعبیر استعمال کی تو اس میں تخیلات کے استعمال کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ تصورات استعمال کرنے کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ تو ادب کی تعبیر جب آپ کہتے ہیں تو ادب کے اندر 2 اور 2 4 کی طرح کا اسلوب نہیں استعمال کیا جاتا. اس میں غیر مباشر طریقے سے اپنی بات کہی جاتی ہے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, ایسا کرو ایسا نہ کرو. یہ مولوی صاحب کی بھاشا ہو سکتی ہے لیکن کسی ادیب کی یہ بھاشا نہیں ہو سکتی. ایک ادیب جب اسی بات کو کہے گا تو کہے گا وصی الدین صاحب اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یہ کام نہ کرتا, بجائے یہ کہنے کے کہ وصی الدین تم غلط کام کر رہے ہو, رک جاؤ ورنہ ہاتھ کاٹ دوں گا, کوڑے مار دوں گا. ایک لہجہ یہ ہے, ایک لہجہ یہ کہ صاحب وصی الدین صاحب آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں, جو کام آپ کر رہے ہو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. بات دونوں میں وہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مقصود دونوں کا ایک ہے کہ وصی الدین, اب جی. وصی الدین سوچے گا بھائی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا اس میں غلط ہے, اب تصور کرے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا, پھر تخیلات کی دنیا میں سیر کرنے کے بعد پھر وہ اس چیز سے قانع ہو کر رک جائے گا. لیکن اگر ڈائریکٹ کہا جائے وصی الدین ایسا مت کرو, اس کے اندر باغیانہ جذبہ پیدا ہوگا, بھیا یہ ہوتا کون ہے؟ خدائی فوجدار ڈنڈا لے کر سوار ہے ہمارے اوپر. تو ادیبانہ تعبیر جو ہوتی ہے وہ ذرا دوسری قسم کی ہوتی ہے, وہ غیر مباشر ہوتی ہے, اور مولوی صاحب کی جو بھاشا ہوتی ہے وہ مباشر ہوتی ہے. تو ادب جب بھی کہا جاتا ہے تو ادب ایسی تعبیر پر بولا جاتا ہے جس تعبیر کے اندر غیر مباشر اسلوب استعمال کیا جائے. سیدھے سیدھے اپنی بات کہنے کے بجائے اس کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا جائے, اچھے کپڑوں میں سجا کر پیش کیا جائے, ہاں, نہلا دھلا کر سجا سنوار کر بالوں میں کنگھی کر کے زلفوں کو سنوار کر اچھے کپڑے پہنا کر نکھار کر اس کو پیش کیا جائے کہ دیکھنے والا اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ جائے. یہ ادیب کا کمال ہوتا ہے. اور پڑھا ہے آپ نے پچھلے سالوں میں ایک صاحب نے ایک انتہائی کریہ شکل کو, پھانسی لگے ہوئے شخص کی تصویر, یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پھانسی لگا ہوا شخص جس کی زبان باہر نکلی ہوئی, آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی, بدن میں اینٹھن, ہاتھ ادھر جھول رہا ہے, پیر ادھر جھول رہا ہے. اتنی گندی حقیقت کو اتنے اچھے پیرائے میں بیان کیا کہ پھانسی دینے والا شخص یہ آرزو اور حسرت کرنے لگا کہ کاش پھانسی لگی مجھے ہوتی اور لگانے والا وہ بندہ ہوتا جو چڑھا ہوا ہے پھانسی پر. یہ ہے ادب کا کمال. تو ادب کہتے ہیں کہ کسی بھی, اچھا یہ صرف عربی زبان نہیں, میں نے بتایا آپ سے کہ یہ انٹرنیشنل تعریف ہے, کسی بھی زبان کے لٹریچر کے اندر یہ بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کسی بھی زبان کا ادب اسے کہا جاتا ہے جو اس زبان کے شعراء اور اس زبان کے انشاء پردازوں سے منقول ہو, بہترین قول جو دقیق تخیلات کے تصور پر مبنی ہو, مشتمل ہو,
اور رقیق معانی کی تصویر کشی کرے، ایسے مضامین جو انسان کے نفس کو مہذب کریں۔ ادب کا مقصد انسان کی زندگی کو نکھارنا، انسان کی زندگی کو سنوارنا ہے کہ نہیں ایسا؟ اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو پڑھنے والوں کے ذہن و دماغ میں پیوست کرنا، شجاعت کی تعلیم دینا، بہادری کی تعلیم دینا، سخاوت کی تعلیم دینا، ضعیفوں اور مظلوموں اور بے کسوں کی فریاد رسی کرنا، اچھے اوصاف کا حامل بنانا، ادب کا یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ یا پھر ادب مکاری سکھاتا ہے، چال بازی سکھاتا ہے، دھوکہ بازی سکھاتا ہے، چوری سکھاتا ہے، غنڈہ گردی سکھاتا ہے؟ کیا سکھاتا ہے ادب؟ ادب کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ ادب اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر اچھے آداب پیدا کرے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اسی لیے ادب کے میدان میں دو مشہور نظریے ہیں، ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی۔ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، یہ دو فلسفیانہ نظریات ہیں جو اس زمانے میں بہت زیادہ ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ادب برائے ادب ہے یا ادب برائے زندگی؟ شیخ ادب برائے زندگی، ادب برائے زندگی، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں الفن للفن یا الفن للحیاء، الفن للفن یا الفن للحیاء، فن برائے فن ہے یا فن برائے زندگی۔ ادب برائے ادب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، بلکہ ایک ادیب صاحب ہیں یا ایک شاعر صاحب ہیں، ان کی اپنی ذہنی آوارگی، ان کے اپنے دل کا بخار، جیسے چاہا ویسے نکالا، جو چاہا اس کو، جو دل میں آیا اس کو منہ کے ذریعے سے قضائے حاجت کر دیا۔ پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ سامنے والا سن کر ناک پر رومال رکھ رہا ہے یا لاہور والا پڑھتے ہوئے سامنے سے گزر جا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں، بس ہمارے دل میں جو آیا ہم اس کو بک دیے، مقصد کوئی ہے نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اردو زبان کے اندر چرکن وغیرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے حوالے سے بڑے لطیفے مشہور ہیں، ان صاحب کے بارے میں بھی یہی سب باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایسے کلمات جو کبھی کوئی شاعر جس کے قریب پھٹکنا گوارا نہ کرے، ان کلمات کو کمبخت مارا وہ استعمال کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کو گندگی پسند ہوتی ہے، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، یہ سب اردو ادب کے اندر بھی ایسے نام پائے جاتے ہیں جن لوگوں کا مقصد اپنی ذہنی آوارگی، جتنی خرافات اپنے دل کے اندر موجود ہیں، چاہے سامنے والے پر اس کا جو اثر پڑے، گھر کی بہو بیٹیاں بگڑتی ہیں بگڑنے دیں، باپ بیٹے کا رشتے کا تقدس خراب ہوتا ہے ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جو دل میں آ رہا ہے وہ ہم بکیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ ادب برائے ادب، بس ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس کے اندر درس کیا ہے، عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے، نصیحت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کچھ نہیں۔ تو کچھ لوگ اس نظریے کے حامل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ادب برائے زندگی، ادب برائے زندگی، جو شروع سے لے کر کے آج تک اکثریت جن کی رہی ہے، ان شذوذ کو چھوڑ دیا جائے تو اکثریت کن کی رہی ہے؟
ادب برائے زندگی کے قائلین کی کہ ادب انسان کے اندر انسان کو مہذب بنانے کے لیے، انسان کو کلچرڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی زبان کے اندر کسی بھی زبان کا جو ادب ہوتا ہے وہ اس سماج کا آئینہ ہوتا ہے. تو اعلیٰ تہذیبی ورثہ ادب کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ تب ہم اس کو سمجھیں گے جب ادب برائے زندگی کے نظریے پر عمل کریں. ٹھیک ہے مشاہد؟ تو اسی لیے یہاں پر احمد حسن زیات نے بتلایا کہ صرف شعراء اور کتاب انشاء پردازوں سے جو چیز منقول ہو اور اس کے اندر دقیق تخیلات ہوں اور رقیق مضامین بیان کیے جائیں، اعلیٰ قسم کے مضامین بیان کیے جائیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ مضامین ایسے ہوں جو انسان کے نفس کو مہذب بنائیں، انسان کے احساس کو نرم کریں، انسان کی زبان کو مثقف کریں. زبان کو مثقف کریں یعنی ادب کو پڑھ کر کے انسان کو بولنا آئے، بولنے کا سلیقہ آئے، لکھنے کا سلیقہ آئے. اور یہ تب جب ادب اچھے کلمات کا مجموعہ ہوگا، چنیدہ کلمات کا مجموعہ ہوگا. عام طور سے آپ ادیبوں کو دیکھیں، آپ اردو ادب کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں سر سید کو پڑھیے، نثر کے اندر اگر دیکھا جائے سر سید کو پڑھیے، شبلی کو پڑھیے، حالی کو پڑھیے، شعر و شاعری کے اندر بھی دیکھیں آپ، ہاں غالب کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں، مومن کو پڑھیں، میر تقی میر کو پڑھیں، درد کو پڑھیں. تو یہ سب جو شعراء ہیں ان کا اسلوب یہ مانا ہوا اسلوب ہے، اور میر تقی میر تو غزل کے بادشاہ کہے جاتے ہیں. ہاں تو یہ ادبا اور شعراء. اچھا اور اگر انشاء پردازوں میں دیکھا جائے، عبد الماجد دریابادی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کیا پوچھنا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ اترا ہوتا تو مولانا آزاد کی نثر اور اقبال کی نظم اس کے قائم مقام ہو جاتی. اتنا بڑھا کر کے، یہ ظاہر سی بات ہے مبالغہ ہے اور حد درجہ مبالغہ ہے، لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاء پردازوں کے اسلوب کو پڑھ کر جو پڑھنے والا ہوتا ہے، ایک تو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اس کے اندر ہوتی ہیں، دوسرے یہ کہ زبان انسان کی درست ہوتی ہے. زبان درست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی زبان. اگر آپ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کی تحریر، اگر آپ بڑے بڑے ادبا کو پڑھیں گے، بڑے بڑے شعراء کو پڑھیں گے، تو آپ کے قلم کے اندر بھی پختگی آئے گی اور زبان کے اندر بھی پختگی آئے گی. آج جو ہم لوگوں کے ہاں علماء طبقے میں اردو زبان انتہائی مسکنت کے عالم میں دیکھی جاتی ہے، اردو زبان کا بیڑا غرق دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو مادر پدر آزاد زبان بولتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی معراج ہے. نہ اردو ادب کے قواعد، اردو زبان کے قواعد کو پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں، نہ اردو ادب کے شعراء اور انشاء پرداز اور ادبا کی تحریروں کو پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں. بس جو مادری زبان سیکھی انہوں نے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اردو زبان اس وقت اتنی شکستگی کے مرحلے کو پہنچ چکی ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی. یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا جو طبقہ ہے وہ 80% انگریزی الفاظ کو اسی کے اندر گھسیڑ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ماڈرن اردو بول رہا ہے. مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ 80% عربی الفاظ اس کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں. بھیا یہ اردو نہ عربی ہے نہ انگریزی ہے، یہ اس کا اپنا ایک مستقل وجود ہے، اس کا اپنا ایک مستقل وجود ہے، اس کی اپنی تعبیرات ہیں،
اس کا اپنا ایک ڈھرا ہے، اس کا ایک سلیقہ ہے، لیکن افراط و تفریط کا شکار۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانیں کیوں نہیں اردو زبان پہ ہموار ہیں، یا ہمارے قلم سے اردو زبان کے جملے صحیح طریقے سے ادا کیوں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اردو زبان کے ادب سے ہم لوگ نابلد ہیں۔ خود آپ کے سراج العلوم کے اندر اردو ادب کا کوئی مادہ داخل ہے؟ ہاں مشائخ، نہیں شیخ، اردو ادب کا کوئی مادہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، ہمارے زبان کے طور پہ ایک شامل صاحب ہے، پتہ نہیں وہ بھی کسی مولوی کی لکھی ہوئی ہے یا کیا ہے، اللہ عالم۔ بھائی ادب پڑھنا ہے تو ادبا کی تحریروں کو پڑھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ادب سیکھنا ہے تو ادبا اور شعراء کو پڑھیے۔ ہاں مولوی کی بات میں اس لیے حقارت سے کہہ رہا ہوں، آج کل کے مولوی، ورنہ اگر آپ اردو زبان کے آغاز کو دیکھیں، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ مولوی عبدالحق کسے کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق، وہ مولوی تھے۔ علامہ شبلی نعمانی مولوی تھے، خواجہ الطاف حسین حالی مولوی تھے، ڈپٹی نذیر احمد مولوی تھے، عبدالحلیم شرر مولانا لکھا جاتا تھا، مولانا عبدالحلیم شرر۔ عاصم مائک بند کر لو۔ تو اردو ادب کے آغاز پر اگر آپ دیکھیں تو اس زبان کے ادب کے ارتقاء میں، اس کو ترقی دینے میں، اس کی نشو و نما میں، اس کو اپنے قدم اور ساق پر کھڑا کرنے میں علماء ہی کا کردار دکھائی دے گا۔ لیکن وہ کل کی بات ہے، آج کی بات جتنا ستیہ ناش مولویوں نے کیا ہے اردو کا، اتنا شاید کسی نے نہیں کیا۔ اور وجہ یہی ہے کہ ادب کو پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جو آپس میں بولتے ہیں یا ایک دوسرے کی نشستوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیٹ کرنے کی زبان ہے، اسی کو ہم نے اردو زبان سمجھ لیا ہے، اعلیٰ اردو زبان، جبکہ یہ تھرڈ کلاس اردو زبان ہے۔ آپس میں جو عوام کی گفتگو کی جو زبان ہے، یہ ادبی زبان نہیں ہوا کرتی کبھی بھی، یہ تھرڈ کلاس زبان ہے۔ ہماری زبان ادبا کی زبان اور شعراء کی زبان ہونی چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب ہم ادب کو پڑھیں گے۔ چلیں مشائخ، تو یہ ادب کی عام تعریف ہوئی۔ عام تعریف کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کسی بھی زبان کا ادب وہ ہے جو اس زبان کے شعراء اور انشاء پردازوں سے منقول ہو، بہترین قول کی شکل میں، ایسا قول جو دقیق تصورات پر، خیالوں پر، تخیلات پر مبنی ہو، اور رقیق قسم کے مضامین کی تصویر کشی اس کے اندر کی جائے، ایسے مضامین جو انسان کے نفس کو مہذب کریں، اس کے احساس کو نرم کریں، اور اس کی زبان کو مثقف بنائیں، اس کی زبان کو صحیح سلیقہ سکھائیں۔ یہ ادب کی خاص تعریف ہے، یہ ادب کی خاص تعریف ہے۔ ادب کی عام تعریف جس کو میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے ابن خلدون وغیرہ کے حوالے سے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہتے ہیں کہ وقد یطلق الادب على جمیع ما صنف فی کل لغہ،
ادب کا ایک دوسرا اطلاق بھی ہے، اور وہ اطلاق کیا ہے کہ ہر زبان کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا، جو کچھ دھیان دیجیے گا، جمیع ما صنف، یعنی شعر اور نثر کا مسئلہ نہیں ہے، فنی نثر کا، بلکہ جتنا کچھ لکھا گیا کسی بھی زبان کے اندر، جتنا کچھ لکھا گیا ان سب پر ادب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے فقہ میں کتاب لکھی، کسی نے تفسیر میں کتاب لکھی، کسی نے حدیث کی شرح پر کتاب لکھی، کسی نے تاریخ میں کتاب لکھی، کسی نے جغرافیہ میں کتاب لکھی، کسی نے فزکس میں کتاب لکھی، کسی نے کیمسٹری میں کتاب لکھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی بھی فن میں لکھی گئی کتابوں پر ادب کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی بعین ہی وہی بات جو ابن خلدون کے ہاں آپ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی ارے ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی شیخ۔ یار تو ہوں ہاں تو کیا کرو تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وقد یطلق الادب على جمیع ما صنف فی کل لغہ، ادب کبھی کبھی ان تمام تحریروں پر بولا جاتا ہے جو لکھی گئی کسی بھی زبان کے اندر، چاہے وہ سائنسی مقالات ہوں، چاہے وہ ادبی فنون پر لکھی گئی چیزیں ہوں۔ کہتے ہیں فیشمل کل تمام کو، فیشمل کل ما انتجته خواطر العلماء وقرائح الكتاب والشعراء۔ اس معنی میں ادب ان تمام چیزوں کو شامل ہوگا جو علماء نے اپنے خواطر قلم بند کیے، یعنی اپنے دل سے جو چیزیں انہوں نے لکھی، اور انشاء پردازوں اور شعراء نے اپنی طرف سے جو چیزیں معرض وجود میں لائیں، ان تمام پر اطلاق ہوگا ادب کا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ یعنی تمام ثقافت کے دائرے میں آنے والی چیزیں ادب کہلائیں گی۔ ختم ہونے والی گھنٹی، اس کے بعد آپ لوگ فوراً جوائن ہوئیے گا۔ تو یہ ادب کا عام معنی ہے اور خاص معنی ہے، اور اس کو میں بتا چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے، اور میں نے بتایا تھا کہ تاریخ الادب العربی کارل بروکلمان کی جو ہے وہ ادب کے اسی معنی کو لے کر کے لکھی گئی ہے، جو دوسری تعریف ہم نے یہاں پر کی ہے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یاد ہے مشائخ؟ جی تاریخ الادب العربی